ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು, ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು. अजीजों नौजवानों, सारे हमारे नरसापुर के माँ और बहनों, जैसा कि ऐलान किया गया था कि ठीक हमारा मकतब का प्रोग्राम 3 बजे शुरू हो जाएगा बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है शुरू होने वाला है। हमारे मकतब के बच्चे जहां कहीं रहें, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द स्टेज के सामने यानी पंडाल के अंदर जल्द से जल्द आकर कुर्सियों पर बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल कैफ सुतिहत फذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಳಕಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಆದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ನರಸಾಪುರದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ನರಸಾಪುರದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಶಳಕಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದಿಯಾ ಜಲಾಯಾ ಮೇರೆ ನಬಿ ನೆ हरम को सजदों से फिर सजाया, मेरे नबी ने बच्चा आ गए क्या पूरे?
بچے پورے آ گئے؟ اور کون آنے گئے ہیں؟ خدا سے واقف نہ تھا زمانہ، بتوں پہ مرتا تھا والہانہ، اسے خدا کے قریب لایا میرے نبی نے، میرے نبی نے، زمین پہ حق کا دیا جلایا میرے نبی نے، میرے نبی نے، حرم کو سجدوں سے پھر سجایا میرے نبی نے، میرے نبی نے، ہے ذات اطہر حلیم ان کی، یہی ہے سنت عظیم ان کی، خدا سے خود کو نہیں بڑھایا میرے نبی نے، میرے نبی نے، زمین پہ حق کا دیا جلایا میرے نبی نے، میرے نبی نے۔ شاید ہمارے مکتب کے پیارے ننھے مننے معصوم بچے آئے ہوں گے، اگر نہیں آئے ہیں میں ان کے ماں باپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں خود بھی جلد سے جلد آئیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کے لیے اس مدرسے کے طالب علم محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور قرآن کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے حمد تیری، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، ہے حمد تیری، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، سب کا ہے مولا، سب کا ہے مولا، سب سے برتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے عرش والے، اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے
پر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے حمد تیری ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں لوگ سارے تو تیرے شعر کے دیوانے ہیں آقا آقا لوگ سارے تو تیرے شعر کے دیوانے ہیں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں تین دن جس میں محمد رہے ابوبکر کے ساتھ اللہ اللہ تین دن جس میں محمد رہے ابوبکر کے ساتھ تمنا ہے کہ اس غار کا نقشہ دیکھوں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں خبر میں بھی میرے مولا کرم کر دینا خبر میں بھی میرے مولا کرم کر دینا جس طرف دیکھوں میں سرکار کا چہرہ دیکھوں جس طرف دیکھوں میں سرکار کا چہرہ دیکھوں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں السلام علیکم ماشاءاللہ عبد الباری نے بہت ہی میٹھے انداز میں نعت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے.
اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حسین تقریر کے لیے تشریف لائیں. عنوان ہے نماز کی اہمیت. اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں اور اپنے عنوان کو اس مجلس کے سامنے آغاز کریں. سلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ. اسٹیج پر جلوہ فرمائے علماء کرام اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم و ترین ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے اور عزت ہے اور راحت سکون ہے. نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا. گویا خدا تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے. سامعین اکرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا. چنانچہ ایک جگہ فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر مارو. سامعین کرام، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اسے موت کا کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے اسی طرح آخرت میں اہل ایمان کی پہچان ہوگی. نماز کے واسطے وضو کرنے والے کا وہ تمام حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے، ان پر نور چمک رہا ہوگا. پھر جب کہ نفسی کا عالم ہوگا، نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا. سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمر میں تختہ لگایا جائے گا جس کے سبب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. میرے بھائیوں، بے نمازیوں کا محشر میں سب کے سامنے ذلیل و قرار ہونا پڑے گا. آئیے عہد کریں گے آج سے ہم نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ. اور ہم سب کو نماز کی اہمیت اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا عبدالجبار صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تعالی والذین هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج کی اس مبارک محفل میں زکوٰۃ کے موضوع پر تھوڑی دیر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اسلام کا ایک تیسرا اہم ترین رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر مال و تجارت یا روپیہ پیسہ ہو جس پر 1 سال گزر چکا ہو اور اس کی ضرورت خرچ وغیرہ سے زیادہ ہو. زکوٰۃ اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جیسے دیگر ارکان اسلام کا منکر کافر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. جو شخص فرض جانتے ہوئے مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا یا سستی کرتا ہے
ایسا شخص و فاسق و فاجر اور خدا کا بڑا نافرمان ہے۔ حضرات، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی گئی ہے اور اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ کام کریں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر دیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ حضرات، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، دلوں سے گندگی ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تجارت میں برکت ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، انسانی مزاج سے بخیلی و کنجوسی دور ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا موقع ملتا ہے، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے۔ دولت صرف ایک تقی کے پاس نہیں رہتا بلکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے لگے تو معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا اور پورا سماج بھیک مانگنے کی بیماری سے پاک ہو جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف فرمائی ہے اسی طرح نہ دینے والوں پر سخت وعید فرمائی ہے۔ قرآن کے سورہ توبہ آیت 64 اور 65 میں ہے وہ لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، بس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مال کو ایک گندا اور خطرناک زہریلا سام کی شکل میں بدلا جائے گا جو زکوٰۃ نہ دینے والے کے جسم پر لپیٹ جائے گا اور اس کی پیشانی کو ڈستے ہوئے کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اسی لیے بھائیوں، جب اللہ نے دیا ہے تو خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور یہ سوچو کہ جب اللہ دینے والا ہے تو ڈر کس بات کا۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دید ملا، بیدینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنا، میں آپ سے ایمان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ہاں بہنوں، ضرور بتاؤں گی. ایمان یہ ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو باتیں ہمیں بتائے اور سکھائے ہیں، ان تمام باتوں کو دل سے سچا جانے اور زبان سے اقرار کرے. بہت ہی اچھے انداز میں کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے ارمان تقریر کریں روزے کی اہمیت. اس کے بعد جو ہے ایکشن کے لیے لڑکیاں انہیں ماں گروپ وہ تیار رہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین، معزز حاضرین، روزہ السلام کا چوتھا اہم ترین رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض فرمایا. روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا معنی ہے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. ہر او بالغ مرد و عورت جو بیمار و مسافر نہیں، ان تمام پر روزہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کہ اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ. میزان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فی الجنت ثمانیۃ ابواب باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون. جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. محترم سامعین، روزہ دراصل خدائی پاک کی جانب سے عظیم تحفہ ہے جو بے شمار فوائد کا حامل ہے. جسمانی اعتبار سے روزہ جسم میں پیدا ہونے والی بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے، معدے کے غلاظت کو صاف کرتا ہے، آنتوں کی خرابی کو درست کرتا ہے. روزہ موٹاپے اور کولیسٹرول کا دشمن ہے. وہی روزہ روحانی اعتبار سے ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت کی طاقت پیدا کرتا ہے. وما علینا الا البلاء. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے مکتب کے بچے ارمان. بڑے ہی اچھے انداز میں آپ حضرت کے سامنے روزے کی فضیلت جو ہے بیان کر رہے تھے. میں ایکشن کے لیے گروپ کی لڑکیوں سے گزارش ہے وہ آئیں اور اپنا ایکشن کریں. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے، ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. جب بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زبان سے، یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہمارے. جب بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زبان سے، یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہمارے. کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے، ہم لوگ پرائے. کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے، ڈھنگ سکھائے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ
خدا دیتا ہے جنت. آقا نے بتائی ہے بہت ان کی فضیلت. ماں باپ کی خدمت سے خدا دیتا ہے جنت. اللہ کا غضب اس پہ ہے جو ان کو ستائے, جو ان کو ستائے. اللہ کا غضب اس پہ ہے جو ان کو ستائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے, ڈھنگ سکھائے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ کی موجودگی اللہ کی عطا ہے, اور ان کی رضا میں ہی تو خالق کی رضا ہے. ماں باپ کی موجودگی اللہ کی عطا ہے, اور ان کی رضا میں ہی تو خالق کی رضا ہے. شاہین بلا فضل خدا کیوں نہ کمائے, کیوں نہ کمائے. شاہین بلا فضل خدا کیوں نہ کمائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے, ڈھنگ سکھائے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ہمارے مکتب کے معصوم بچے جو اپنے نرالے انداز میں پروگرام کو ایکشن کے ساتھ پیش کر رہے تھے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکات عطا فرمائے. چلو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنا کیا آپ بتا سکتے ہیں ایمان کی شکتی کیا ہے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھائی ایمان کے صحیح ہونے کے 5 شرطیں ہیں. اپنے اختیار سے ایمان لانا, غیب پر ایمان لانا, حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا. ماشاءاللہ, یہ ہے چھوٹے بچے جو حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. چلو بیٹا, تعزیر سے تعزیر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1, ان خیارکم احسنکم اخلاق, تم میں بہتر ہو ہے جن کے اخلاق اچھے ہو. حدیث نمبر 2, من سمت نجا, خاموشی میں نجات ہے. حدیث نمبر 3, من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 3, لا یشکر اللہ لا یشکر الناس, جو لوگوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ پر بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. حدیث نمبر 5, سباب المؤمن فقوس وقتالہ کفر, مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. کل معروف صدقہ, ہر بھلائی صدقہ ہے. انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے اچھے انداز میں حدیث کو جو ہے پیش کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. میں نظم ایکشن لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں وہ آ جائیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. منزل تلاش کر اے نوجوان, منزل تلاش کر, منزل تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر.
سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ راہ پر تلاش کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل خود چلے وہ آقا تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر منزل تلاش کر منزل تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر خالق کی ہے تلاش تو کھوج اپنے آپ کو سینے میں جو چھپا ہے وہ گوہر تلاش کر خود ہی بس اقبا تلاش کر دنیا کے غم میں ہاتھ سے اقبا نہ چھوڑنا دنیا ملے گی خود ہی بس اقبا تلاش کر دنیا میں جنتوں کی تمنا لیے گزر دوزخ سے جو بچائے وہ رستہ تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر اے نوجوان منزل تلاش کر اے نوجوان منزل تلاش کر منزل تلاش کر کا کوئی مقابلہ ہے سوال و جواب ہے اس سے ایک تو بچے ہمارے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے بچوں سے زیادہ بڑوں کو اس کا فائدہ ہوگا اس لیے غور سے سنیں ہمارا گروپ نمبر 2 تو دیکھو سب سے پہلے کیا کرنا سوال کو غور سے سننا کیا کرنا اس کے بعد سمجھنا کیا کرنا اس کے بعد جواب دینا جلد بازی نہیں کرنا جس سے یاد ہے ایسے جس سے یاد ہے انہوں جواب دینا سب نہیں اٹھنا اکیلے کوئی ایک اٹھ کر جواب دینا گڑبڑی نہیں کرنا تمہیں بھی سن لے کیوں بولو ایک سوال کا سمجھنا آدھا جواب سوال کا سمجھنا آدھا جواب اس لیے غور سے سن کر غور سے جواب دینا جلد بازی نہیں کرنا بعد میں افسوس نہیں کرنا پوچھیں دے گروپ نمبر 1 تمہارا گروپ نمبر 2 تو پہلا سوال گروپ نمبر 1 سے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنے تو کیا پڑھنا چاہیے ہمارے نبی کا نام سنے تو درود پاک پڑھنا چاہیے جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جواب صحیح ہے سوال ہے گروپ نمبر 2 سے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का ताल्लुक कुरैश के किस खानदान से है? आन कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का ताल्लुक बनो हाशिम से है। जवाब सही है, माशाअल्लाह। सवाल है ग्रुप नंबर 1 से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आएगा या नहीं? नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी किस्म का नबी दुनिया में नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करेगा वो झूठा है, नीज़ वो काफिर और मुर्तद है। ऐसे शख्स की इत्तिबा करने वाला भी काफिर और मुर्तद है। माशाअल्लाह, ये सवाल ऐसा है, आज वक्त की बहुत ज़रूरत है। आज फितनों का दौर है, बहुत से झूठे ऐसे नबी हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, नऊज़ बिल्लाह। तो इसलिए हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म है, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने हमारे सामने शानदार अंदाज में तफसीली तौर पर जवाब दिया है। अल्लाह ताला बच्चे को जज़ाए खैर अता फरमाए। सवाल है ग्रुप नंबर 2 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। जवाब सही है। सवाल है ग्रुप नंबर 1 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश किस मुल्क और किस शहर में हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुल्क के अरब और शहर मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। माशाअल्लाह, सही है जवाब। सवाल है ग्रुप नंबर 2 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर औरतों में, मर्दों में, बच्चों में और गुलामों में सबसे पहले किसने ईमान कबूल किया? औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा, मर्दों में हजरत अबू बकर, बच्चों में हजरत अली, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने ईमान कबूल किया। माशाअल्लाह, जवाब सही है। इसको हमको भी याद रखना है कि मर्दों में, औरतों में, गुलामों में, बच्चों में किसने ईमान सबसे पहले कबूल किया था। तो उनका जवाब सही है। तो सवाल है ग्रुप नंबर 1 से, मक्का मुकर्रमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितने साल तक बाइकाट किया गया? 3 साल तक बाइकाट किया गया। जवाब सही है। सवाल है ग्रुप नंबर 2 से, सादिक नबूवत मिलने से पहले कितने साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दीन की तबलीग फरमाई? 3 साल फरमाई। जवाब सही है। सवाल है ग्रुप नंबर 1 से, नुज़ूल वही से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे? मेहमानों का इकराम और रिश्तेदारों का बेहतरीन सलूक करते थे, लोगों का बोझ हल्का करते और इनकी ज़रूरतों में पूरा करते, अच्छे कामों और खुदाए ताला के ध्यान में लगे रहते थे। माशाअल्लाह। सवाल है ग्रुप नंबर 2 से, बुहैरा नामी राहिब जो तौरात और इंजील के आलिम थे, पेशन गोई की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम निशानियां मौजूद हैं। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी। जवाब सही है, माशाअल्लाह। सवाल है ग्रुप नंबर 1 से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मरियम है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی والد نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بنا باپ کے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن مجید کی کن آیتوں کا نزول ہوا؟ سورہ الف کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے۔ سوال ہے گروپ نمبر 1 سے، کیا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں یا الگ الگ شخصیتوں؟ یہ 2 الگ الگ شخصیتوں کے نام ہیں۔ جواب صحیح ہے۔ سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، اگر کوئی ہندوستان میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کیسا ہے؟ وہ شخص جھوٹا ہے کیونکہ امام مہدی مدینہ پیدا ہوں گے اور مکے کے لوگ ان کو پہچانیں گے۔ ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ بچوں نے 100 سوالات میں سے بہت سارے سوالات کا جوابات انہوں نے دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں ترقی نصیب فرمائے۔ کون جواب نہیں دیا ابھی تک؟ ابھی تمہیں بولا نا۔ سوال ہے گروپ نمبر 1 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا؟ گروپ نمبر 1 سے سوال آن کر لیں۔ وحی کے ذریعے ہوا۔ جواب صحیح ہے۔ سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ جواب صحیح ہے۔ سوال ہے گروپ نمبر 1 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس ملک اور کس شہر میں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملک عرب اور شہر مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش کس دن میں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ سوال ہے گروپ نمبر 1 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ماشاءاللہ، صحیح ہے جواب۔ سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے۔ سوال ہے گروپ نمبر 1 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے۔ پہلے حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت ابراہیم۔ ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے۔ سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا مسلمان ہوئے؟
वसल्लम के दो चचा मुसलमान हो गए, हजरत हमजा, हजरत अब्बास। माशाअल्लाह, जवाब सही है। बोलो। सवाल है ग्रुप नंबर 1 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फूफियां हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियां थी। हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आतिका, उम्मे हकीम, बैजा, बर्रा, उमैया और उर्वा है। माशाअल्लाह, ये अच्छों को याद नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बेहतरीन अंदाज के अंदर सवाल और जवाब पेश किए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके बच्चों के इल्म में बरकत नसीब फरमाए, उम्र में बरकत नसीब फरमाए। ये मामूली बात नहीं है। आखिर में जो सवाल का जवाब जो बच्ची थी वो सबकी बस की बात नहीं है, बड़े बड़े घबरा जाते हैं। माशाअल्लाह, इससे ये बात मालूम चलती है कि माशाअल्लाह मकतब माज बिन जबल में हकीकतन में कुछ काम हो रहा है। जो मुजाहरा आपके सामने हो रहा है तो बच्चों की मेहनतें और उनके साथ साथ उनके असातिज़ा की मेहनतें और आप वालिदैन की भी मेहनतें, क्योंकि आप बच्चों को मकतब में भेजती हैं। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 जल्दी आ जाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह, जवाब सही है। सवाल है ग्रुप नंबर 4 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने नबी का नाम क्या रखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 2 नाम थे, एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा जो था अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सही जवाब दिया है। सवाल है ग्रुप नंबर 3 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका क्या नाम रखा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। जब सवाल है ग्रुप नंबर 4 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुने तो क्या पढ़ना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुने तो दरूद पढ़ना चाहिए, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। सवाल है ग्रुप नंबर 3 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कहाँ हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल मुकाम अबवा में हुआ। जवाब सही। सवाल है ग्रुप नंबर 4 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का क्या नाम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा है। माशाअल्लाह। सवाल है ग्रुप नंबर 3 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस महीने में हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। माशाअल्लाह। सवाल है ग्रुप नंबर 4 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस मुल्क और किस शहर में हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुल्क अरब शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। माशाअल्लाह, जवाब सही है। सवाल है ग्रुप नंबर 3 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के नाम क्या हैं? हजरत अब्बास, हजरत हमजा, हाजिल, हारिस, अबू तालिब, जुबैर, अबू लहब, अब्दुल काबा, गैदा, हजराल, खुशुम। माशाअल्लाह, जवाब सही है। सवाल है ग्रुप नंबर 4 से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा मुसलमान हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा मुसलमान हुए, हजरत हमजा, हजरत अब्बास। जवाब सही है।
سوال ہے گروپ نمبر 3 سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس شکل میں آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. ماشاءاللہ، جواب صحیح. سوال ہے گروپ نمبر 4 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے. سوال ہے گروپ نمبر 3 سے. بائیکاٹ کا فیصلہ کس طرح ختم ہوا؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے اعلان نامے کو دیوک کھا گئی سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب. سوال ہے گروپ نمبر 4 سے. کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ فرمائی؟ 3 سال فرمائی. جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب ہے. سوال ہے گروپ نمبر 3 سے. معراج کا واقعہ ہجرت سے کتنے سال پہلے پیش آیا؟ معراج کا واقعہ 3 سال پہلے پیش آیا. جواب غلط ہے. صحیح کون دے دی؟ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے. بالکل صحیح جواب ہے. سوال ہے گروپ نمبر 4 سے. انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس دفن ہوں گے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب. بہت عمدہ جواب ہے. اللہ بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بچوں نے اچھے طور پر مظاہرہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت نصیب فرمائے. آخری گروپ. اللہ کی کنیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے. سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب اللہ ہے. ماشاءاللہ، جواب بالکل صحیح جواب ہے. بہت عمدہ جواب ہے. سوال ہے گروپ نمبر 5 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا کیا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ ہے. ماشاءاللہ، جواب صحیح. بالکل صحیح جواب ہے. یہ چھوٹی سی سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی پرورش میں کتنے سال رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا کے پرورش میں 2 سال رہے. ماشاءاللہ، جواب صحیح. سوال ہے گروپ نمبر 5 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس ملک اور کس شہر میں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملک عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک عرب اور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے. سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کون سا سال کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال کو عام الفیل کہتے ہیں. جواب صحیح ہے. سوال ہے گروپ نمبر 5 سے. حافظ نثار صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک کے شام کے سفر میں کون تھے؟
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ تھے. جواب صحیح ہے, بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام کس کے ذریعے بھیجا؟ سہیلی نفیسہ کے ذریعے. جواب صحیح ہے. سوال ہے گروپ نمبر 5 سے. حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس شکل میں آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وہ کون سا دن تھا؟ وہ دن پیر کا دن تھا. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ جواب بالکل سوال ہے صحیح گروپ نمبر 5 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں, مردوں میں, بچوں میں اور غلاموں میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا؟ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث نے ایمان قبول کیا تھا. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. امام مہدی کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمینہ ہے. جواب صحیح. صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. سوال ہے گروپ نمبر 5 سے. عام الحزن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عام الحزن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی سوال. ایک ہی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے. ماشاءاللہ جواب صحیح. بالکل صحیح جواب ہے. گروپ نمبر 6 سے. کفار اور مشرکین مکہ سے تنگ آ کر پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف کی گئی؟ حبشہ کی طرف کی گئی. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. بالکل صحیح جواب ہے. سوال ہے اذان ہو رہی ہے, اذان ہونے حضرت ابو عاص بن نبی جن کے نکاح میں جن سے حضرت زینب کا نکاح ہوا, حضرت عثمان غنی جن کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے اور میں کلثوم آئے, حضرت رقیہ اور حضرت علی سے فاطمہ کا نکاح ہوا. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلو سب کو. ہاں ٹھیک. مسلمہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم. قابل عزت احترام علماء اکرام مہمانان ذی وقار, جب جب دنیا میں فساد برپا ہوا, فتنے پھیلے, بے دینی کی ہوائیں عام ہوئی, توحید کے بجائے شرک کا غلبہ ہوا, کفر بدعات نے اپنا سکہ جما لیا, خیر کی کمی ہوئی اور شر کی کثرت ہونے لگی, انسان ہدایت کے بجائے گمراہی میں پھنسنے لگا.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء کریم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننے یا کسی ایک کی بھی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں نے خطبہ میں جو آیت کریم کی تلاوت کی تھی اس کا یہی معنی و مفہوم ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسالت کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اس پر دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو اونچا مقام دیا اور بحیثیت انسان جینے کے تمام حقوق اس کو عطا کیے. جو خالی فطرت نے نظام کائنات میں اس کو مقرر کیا ہے. رفعت و شرف کا جہاں ذکر آیا وہاں پر مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شامل کر لیا، اس لیے کہ اسلام انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے بلکہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے. ان کے اصول اور اس فضیلت کی فضیلت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا. ہمیں بہت سی باکامل عورتیں ملیں گی جو اس میدان میں کئی عہدوں سے آگے نکلیں گی. ان میں سب حاضر ممی حضرت عائشہ رضی اللہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے. ان کا شمال زمانے کے فاقہ میں ہوتا ہے. بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس فدیہ پوچھنے کی عادت ہے. اتنی سی تقریر کو ختم کرتی ہوں. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے جن کے بعد تا قیامت کسی طرح کو کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب کفر و شرک کے اندھیرے میں انسانیت راہ حق سے دور ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا آفتاب و مہتاب بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عالی اور اتنی عظیم ہے کہ اس کے توصیف سوائے خدا کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سردار فخر کونین سرور عالم شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سید الکائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات ہے جن کے صدقہ میں رب نے کائنات کو وجود بخشا، جن کے وسیلے سے جنت سجی، عرش و فرش بنے، نبیوں کو نبوت ملی، صحابوں کو صحابیت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، انسانوں کو انسانیت ملی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا میں ہدایت ملی اور آخرت میں شفاعت کی دولت ملی. ہمارا نبی کون نبی؟ او نبی جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کے نظام کو بدل دیا اور صرف بدلا ہی نہیں، ظلم و جہل میں پھنسی ہدایت کی جامعدار روشنی عطا کی. قرآن مقدس کی شکل میں خدا کا لازوال پیغام دیا، دنیا کو علم سے مالا مال کر دیا، عالم کو روشنی سے بھر دیا، ہدایت کی شمع روشن کی بھٹکتی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی، گھر گھر دین کو اجالا کیا، کفر کے اندھیرے کو دور کیا، ایمان کی روشنی بکھیری، امن محبت کا پیغام دیا، ظالموں کے ظلم کو بند کیا، مظلوموں کو حق دلایا، کمزوروں کو سہارا دیا، دشمنوں کو گلے لگایا، پتھر پھینکنے والوں پر پھول برسائے اور گالیاں دینے والوں کو دعاؤں کو تحفہ دیا. حضرات، ہمارے نبی وہی ہے جن کے تعریف میں خدا نے قرآن نازل کیا، فرشتوں نے جنہیں سلامی دی، رسولوں نے جن کی بشارت دی، تورات و انجیل نے جس کی گواہی دی، کنکریاں نے جن کا کلمہ پڑھا، درخت پیڑ پودے جن کے سامنے جھک گئے، جن کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے، جن کے ہاتھ کی ایک چمچ پر ڈوبا سورج پلٹ آیا، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. ہاں ہاں، او نبی جب بولے تو موتی برسے، لب کھلے تو روشنی چمکے، بات کرے تو نور ٹپکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. بہار آ جائے، چلے تو کائنات چلے، ٹہرے تو کائنات تھم جائے. خلاصہ ایک ہے، آپ کی تعریف کرنے والے کی زبان تو تھک سکتی ہے، لکھنے والوں کی قلم تو ٹوٹ سکتا ہے، الفاظ کے سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح خوانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. نہیں ممکن، مگر پھر بھی محمد
چاہے تاکہ آپ کا پیغام ایک ایک انسان تک پہنچایا جا سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین، علماء اکرام اور میرے بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے زبان. یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا اثر بہت دیر اور بہت دور تک ہوتا ہے. اس کی ذرا سی حرکت میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کسی کو گالی دے دو یا غصے کی کوئی بات کہہ دو تو مرنے اور مارنے کو تیار ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی جملہ نکلا اور پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، خواب و خون خراب ہو جاتا ہے. برسوں کی محبت زبان کے ایک بول سے ختم ہو جاتی ہے. غرض زبان ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال بہت فائدہ مند ہے تو وہ ہے اس کا غلط استعمال بہت بڑے نقصان کا سبب ہو جاتا ہے. حکیم لقمان سے اس کے مالک نے کہا کہ بکری کے جسم میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لاؤ تو حکیم لقمان زبان کاٹ کر لے کر آئے. پھر کہا اس کے جسم کی سب سے بری چیز ہے وہ لاؤ تو حکیم لقمان پھر زبان کا دوسرا ٹکڑا کاٹ کر لے کر آئے اور بتایا یہ ایسی چیز ہے، یہ اچھی ہے تو سارا جسم اچھا ہے اور یہ بگڑتی ہے تو سارا جسم بیکار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے بدن کا ہر حصہ تم سے کہتا ہے کہ تم خدا کے لیے ٹھیک ٹھیک چلنا، تیرے ٹھیک رہنے پر ہم سب کی غیر ہے. تو اگر بگڑتی ہے تو ہم سب پر مصیبت آتی ہے. حضرات، زبان انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. جب آدمی اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف ہے یا رذیل، اچھا ہے یا برا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا زبان کو روکنا بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. آپ نے فرمایا من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آپ نے ایک دفعہ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت معاذ تم اس سے ڈرتے رہنا. یا رسول اللہ زبان سے کیا ڈرنا؟ آپ نے فرمایا معاذ تم جانتے نہیں ہو کہ اسی کی کرتوتیوں سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے. مقولہ مشہور ہے ایک چپ ہزار سکھ، لہٰذا جب کوئی بات کرنی ہو تو پہلے سوچ لینی چاہیے پھر بولنی چاہیے تاکہ ہماری باتوں سے کسی کا نقصان نہ ہو اور ہماری باتوں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. کیونکہ تیر و تلوار کا زخم لگ جائے تو اس کا بھرنا ممکن ہے لیکن زبان کے تیر سے لگنے والا زخم کبھی نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے. آمین والسلام وما الینا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، مہمانان مکرم اور سامعین عزیز وقار. دنیا میں مختلف مذاہب آئے، بے شمار ملتیں وجود میں آئے، لاتعداد قومیں پیدا ہوئے، ہزاروں دین و شریعت نمودار ہوئے. ان میں کچھ دین مذہب تو خدا کی طرف سے نازل کردہ تھے اور اکثر وہ تھے جنہیں لوگوں نے اپنی عقل و فہم اور خواہش نفس کے اعتبار سے بنا لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی ہدایت منظور تھی، انہیں صحیح راستے پر ڈالا تھا. لہٰذا پچھلے تمام دین و مذہب اور قوموں کے بعد سب سے آخری دین، سب سے آخری مذہب، ہدایت کا آخری چراغ، نجات کا آخری راستہ دین اسلام کی شکل میں دے کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب یہی دین آخری دین ہے، یہی مذہب آخری مذہب ہے، یہی شریعت آخری شریعت ہے. اس شریعت کے لانے والے آخری پیغمبر اور اس دین کی پیروی کرنے والے مسلمان دنیا کی آخری قوم ہے. اب اس کے بعد پہلے کے تمام ادیان منسوخ، تمام قانون ختم اور تمام شریعتیں ناقابل عمل ہے. اب صرف اسلام کا سکہ چلے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا. قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین.
یعنی جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا اختیار کرے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. لہذا اب اگر کوئی عیسائیت اختیار کرے اس میں نجات نہیں, یہودیت اختیار کرے اس میں نجات نہیں, بدھ مت یا ہندو ازم اختیار کرے اس میں نجات نہیں. اب نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف اسلام ہے. دین اسلام دین رحمت ہے, دین خیر ہے, صراط مستقیم ہے. یہ جنت کا راستہ ہے اور کامیابی کا ضامن ہے. اس کے طریقہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. مگر کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آج ہم مسلمان اس عظیم الشان دین سے غافل ہو رہے ہیں. اس کے طریقے پر چلنے اور اس دین کی پیروی کرنے کے بجائے ہم میں غیروں کی تقلید اور یہود و نصارہ کی پیروی بڑھتی جا رہی ہے. سورہ مائدہ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اور تم میں سے جوان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهل والد ولده افضل من ادب حسن. حضرات گرامی قدر معزز سامعین, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے. نمبر 1, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. نمبر 2, ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا چاہیے, وہ تجھے اس کو حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے. نمبر 3, فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا, کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ اس کے ذمہ سے بری ہے. نمبر 4, شراب نہ پینا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. نمبر 5, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور قہر نازل ہوتا ہے. نمبر 6, لڑائی یعنی جہاد میں پیٹ پھر کر نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مارے جائے. نمبر 7, اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا. نمبر 8, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. نمبر 9, تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا. نمبر 10, اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا. حضرات, اس حدیث میں لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو بے فکر نہ رہیں بلکہ ہمیشہ نیکی و بھلائی کی تلقین کرتے رہیں. کبھی بھی ضرورت پڑے تو لکڑی کا استعمال کریں, یعنی مناسب انداز میں ان کی مار پٹائی بھی کریں. آج کل لوگ اولاد کی محبت کی میں انہیں مناسب وقت میں تنبیہ نہیں کرتے, یہ سوچ کر کے بچہ ہے سدھر جائے گا, کچھ نہیں کرتے. پھر جب یہی بچہ ان غلط عادتوں میں پکا ہو جاتا ہے تو ماں باپ روتے پھرتے ہیں, تعویذ اور باباؤں کے چکر میں اپنا وقت خراب کرتے ہیں, حالانکہ اگر بچپن سے اچھے آداب و سلیقے سکھاتے ہیں, تنبیہ کہتے رہتے تو آج دن نہ دیکھنا پڑتا. بچوں کو تنبیہ کے لیے مارنا محبت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہی سچی محبت ہے کہ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے کھیتی کے لیے پانی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اولاد کو تنبیہ کرے یہ ایک سال یعنی تقریباً 3.5 سے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ایک حدیث میں کوئی باپ اپنے اولاد کو اس سے افضل عطیہ یا تحفہ دے نہیں سکتا کیونکہ اس کو اچھا طریقہ سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو, جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. حضرات, اپنے بچوں کی دنیا کے لیے انہیں دینوی تعلیم ضرور دینی چاہیے, لیکن ان کی پرسکون زندگی اور آخرت کی کامیابی دین کی شریعت دینا ہماری مذہبی کی ذمہ داری ہے, ورنہ کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ذرا سوچئے, اگر ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں کی, دین نہیں سکھایا, کل ہمارے مرنے کے بجائے ہمیں دعا کرنے کے بجائے گالیاں دے, غلط کاموں کے ذریعے سماج میں ہمارا نام خراب کریں, تو بتائیے خبر میں کس قدر کی تکلیف پہنچے گی, ہماری روح پر کیا گزرے گی. لہٰذا جتنا ممکن ہو ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا کرے. وآمین. السلام علیکم. اللہ
اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ حضرات، یہ بلند بوالا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیت، وہ کھلیان، یہ حسین سبزہ زار، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں اور یہ اڑتی چہکتی چڑیاں کس نے پیدا کی؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندنی اور سورج کو شعاع بخشی؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گنگناہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبو میں دمک، جگنوں میں چمک، اونچوں میں چڑک، کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دھمک پیدا کی؟ جس نے خزاں بہار گلو گلزار گنگناتے بشار، دریاؤں میں شور، طوفانوں میں زور، آندھیوں میں تلاطم اور سمندروں میں طغیانی پیدا کی؟ ذرا سوچو، یہ رات و دن کا وقت پر آنا، وقت پر چلا جانا، چاند و سورج کا مقررہ وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، دنیا کے ہر ایک نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ اور وہ کون سی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ سنو اور غور سے سنو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لازوال، جو آسمان کو سنبھالے، جو زمین کو پھیلائے، جو سورج کو نکالے، جو چاند کو ڈبائے، جو بارش کو برسائے، جو ہواؤں کو چلائے، جو دنیا کا خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا اور ہنساتا ہے، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو پہناتا اور اڑاتا ہے، جو موت دیتا اور جلاتا ہے، غرضے کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا تنہا حکیم و مالک اللہ ہے۔ حضرات، جس طرح دنیا کی کوئی چیز اپنے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک چھوٹا سا مکان بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، اور جیسے ایک معمولی کھلونا اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی خود سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا خالق و مالک بھی صرف ایک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سلام کا بول بالا صدا عطا کر سبھی کو، ہدایت کی نور جلالت کے اندھیرے روزایا دور، اے بندے آقا میں پر چلے وہ دل میں لگے تیرے در، ہٹاوی ہماری وقت تو تمام، سن لے امت علی ہے سلام۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، مؤذن کی اذانوں میں محمد نام آتا ہے، مؤذن کی اذانوں میں محمد نام آتا ہے، درود پاک پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب بھی جھوٹ کہتا ہوں محمد یاد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ మన్నాగు వమున్నా వమ్మెయూచి సూ
ದರ್ಪವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹೆಡಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿ ತೌಬದ ಕಣೆ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವ ಮುರಿಯದೆ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವ ಮುರಿಯದೆ ಸಕಲ ಸಮಯ ರೊಬ್ಬಲಿ ಬೇಡು ನೀ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಲ್ಮೆಯ ಮಾಡು ನೀ ಯಾ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆಯ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಪವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹೆಡಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿ ತೌಬದ ಕಣೆ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆನ ಮಣ್ಣಿಸೆ ನಾತ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆನ ಮಣ್ಣಿಸೆ ನಾತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲವೇ ಮರೆತೆನ ಸಕಲ್ಮ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣೀರಲಿಂದು ನಾವು ಮರಳದ ಸಮಯದೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆಯ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಪವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹೆಡಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿ ತೌಬದ ಕಣೆ ಮನ್ನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರಡಿ ಕಬರಲ್ಲಿ ಇರುಳಿನ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ನೀಡು ನೀ ಕರುಣೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಹಿಷರ ಮೈದಾನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾನ ಅರಶನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ದಯ ಪಾಲಿಸು ರಾಜ ನಡುಗೆ ನಾರ್ಚೆಯ ಬೇಡುತ್ತಾ ಶಫಹತು ಸಿಗದೆ ಯಾರಲು ಕಣ್ಮಣಿ ಹಬೀಬರ ಬಳಿಗೆ ನಾ ಬರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡು ನೀ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಯಾ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆಯ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಪವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಎಡಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿ ತೌಬದ ಕಣೆ हदीस नंबर 1 इन्ना खियारकुम अहसिनुकुम अखलाqa तुम्हें बेहतर वो हो जिनके अखलाक अच्छे हो। हदीस नंबर 2 मन समत नजा खामोशी में निजात है। हदीस नंबर 3 मन ला यरहमुल्ला युरहम जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 4 कुल्लु मारूफिन सदका हर भलाई में सदका है। हदीस नंबर 5 इन्नल्लाहा मअस साबिरीन बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। माशाल्लाह ये बच्चे जो है हदीस अरबी में और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया का तमाशा देखूं मैं अगर देखूं कभी गुंबद कज़रा देखूं मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया का तमाशा देखूं मैं अगर
اس غار کا نقشہ دیکھوں میری خواہش نئی دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں خبر میں بھی میرے مولا کرم کر دینا خبر میں بھی میرے مولا کرم کر دینا اس طرف دیکھوں میں سرکار کا چہرہ دیکھوں جس طرف دیکھوں میں سرکار کا چہرہ دیکھوں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں السلام علیکم ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನಾನು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುನಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುನಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುನಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುನಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಧರ್ಮವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯ